بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ تو محمود کا حملہ تیز اور غیر متوقع تھا، اور کچھ اس نعرے کا اثر تھا کہ اسماعیل کی صفوں میں بددلی پیدا ہونے لگی۔ محمود کے کمانداروں نے ایک اور نعرہ لگانا شروع کر دیا: اللہ کے سپاہی تنخواہ کے لیے نہیں لڑا کرتے۔ اسماعیل کے سالاروں نے قلب کو بچانے کے لیے پہلوؤں سے کمک لینے کی کوشش کی تاکہ محمود کے محفوظ کو گھیرے میں لیا جا سکے، مگر محمود کے پہلوؤں والے دستوں نے ضرب لگاؤ اور بھاگو کے انداز کے چھاپا مار حملوں سے دشمن کے پہلوؤں کو ایسا الجھایا کہ وہاں کمک نہ جا سکی۔ محمود غزنوی کا قہر ایک تاریخی حقیقت ہے۔ متعدد مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ جب دشمن پر سامنے سے حملہ کیا کرتا تھا تو اس میں اتنا قہر ہوتا تھا جو دشمن پر دہشت طاری کر دیا کرتا تھا۔ اسماعیل کے قلب پر حملے میں محمود کا قہر اس کے اپنے قابو میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ مارکا یہ بھی شدید اور خون ریز تھا۔ محمود کی نظر اسماعیل کے جھنڈے پر تھی۔ یہ جھنڈا غائب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسماعیل زخمی ہو گیا یا مارا گیا ہے۔ جھنڈا فوجوں کے جذبے کو قائم رکھا کرتا تھا۔ جھنڈا غائب ہو گیا تو اسماعیل کی فوج کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ محمود کے کہنے پر اس کے سپاہی اعلان کرنے لگے: بت پرستوں کے بھائیوں، تمہارا پرچم گر پڑا ہے۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ مارکے کا پانسا پلٹ گیا۔ اسماعیل کی فوج کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی۔ دستوں کو جس طرح تقسیم کیا گیا تھا وہ ترتیب گڑبڑ ہو گئی۔ ان میں سے سپاہی اور کماندار چٹانوں کے درمیان پناہ ڈھونڈنے لگے۔ چٹانوں کے اوپر محمود غزنوی نے اپنے تیر انداز پھیلا رکھے تھے۔ ان کے تیروں نے دشمن کے لیے کوئی پناہ نہ چھوڑی۔ سب سے پہلے قلب کے ایک سالار نے ہتھیار ڈالے۔ محمود غزنوی نے کئی ایک گھوڑ سواروں کو حکم دیا کہ وہ تمام میدان جنگ میں گھوم جائیں اور اعلان کریں کہ سلطان محمود نے حکم دیا ہے کہ اسماعیل کے کسی بھی فوجی کو ہلاک نہ کیا جائے۔ جو کوئی ہتھیار ڈالنے سے انکار کرے اسے زندہ پکڑا جائے، اگر وہ مزاحمت کرے تو اسے زخمی کر کے پکڑا جائے۔ اس اعلان سے اسماعیل کے سپاہیوں کے حوصلے بالکل ہی ٹوٹ گئے۔ قلب کے جس سالار نے سب سے پہلے ہتھیار ڈالے تھے اس سے محمود غزنوی نے اسماعیل کے متعلق پوچھا۔ وہ مرا بھی نہیں، زخمی بھی نہیں ہوا، سالار نے جواب دیا۔ وہ حملے کی شدت سے ایسا گھبرایا کہ کوئی حکم یا اطلاع دیے بغیر بھاگ گیا۔ اس نے وہ سمت بتائی جس طرف وہ گیا تھا۔ محمود غزنوی نے ایک جیش تیار کر کے حکم دیا کہ اسماعیل کو تلاش کریں اور اس کے ہاتھ باندھ کر اخلاقی مجرموں کی طرح پیش کریں۔ سورج غروب ہونے تک خانہ جنگی کا یہ انتہائی خون ریز مارکا ختم ہو چکا تھا۔ اسماعیل کے عسکری ٹولیوں میں بیٹھ گئے تھے۔ محمود کے سپاہی ان پر پہرا دے رہے تھے۔ بڑی ہی بھیانک آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ زخمی کرا رہے تھے، بعض چیخ رہے تھے، زخمی ہاتھی چنگاڑ رہے تھے۔ زخمی گھوڑوں کی آوازیں بڑی ڈراؤنی تھی۔ رات گہری ہوئی جا رہی تھی۔ مارکے کے بعد کی آوازیں اور زیادہ بلند اور ڈراؤنی ہوتی جا رہی تھی۔ محمود غزنوی پہلے حکم دے چکا تھا کہ دونوں طرفوں کے زخمیوں کو اٹھا کر ان کی مرہم پٹی کی جائے۔ زخمی اٹھائے جا رہے تھے۔ سینکڑوں مشعلوں کے شعلے گھوم پھر رہے تھے اور محمود غزنوی گھوڑے سے اتر کر لاشوں کے درمیان ٹہل رہا تھا۔ اسے ایک نسوانی پکار سنائی دی: محمود، محمود۔ وہ اس آواز کو پہچانتا تھا۔ وہ اس آواز کی طرف دوڑ پڑا۔ یہ اس کی ماں کی آواز تھی۔ مشعلوں کے گھومتے پھرتے شعلوں میں اسے اپنی ماں لاشوں سے پھلانگتی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ محمود نے اس کے قریب جا کر اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ ماں نے اسے اٹھا کر اس کا سر اور منہ چوما۔ دونوں پر اتنی دقت طاری تھی کہ وہ بول نہ سکے۔ محمود نے ماں کو رخصت کر دیا۔ محمود کا وہاں کوئی کام نہیں تھا، لیکن وہ میدان جنگ سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس پر جذبات کا ایسا غلبہ تھا کہ وہ کسی لاش کے پاس رک جاتا۔ کوئی مشعل بردار قریب سے گزرتا تو محمود اسے روک لیتا۔ مشعل کی روشنی میں لاش کے چہرے کو غور سے دیکھتا اور آگے چل پڑتا۔ وہ اسی طرح سر جھکائے چلا جا رہا تھا کہ اسے اپنی ماں کی طرح کی ایک اور نسوانی آواز سنائی دی: محمود۔ وہ رک گیا۔ دو مشعل برداروں کے درمیان ایک خاتون شاہی لباس میں ملبوس آہستہ آہستہ اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ خوبصورت عورت تھی، شاہی خاندان کی عورت تھی۔ وہ اس کے باپ کی بیوی تھی، مگر اسے دیکھ کر محمود غزنوی کا خون کھول اٹھا، کیونکہ وہ اسماعیل کی ماں تھی۔ محمود اس کی طرف بڑھنے کی بجائے رک گیا۔ اسماعیل کی ماں اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ یہ دیکھنے آئی ہوں کہ تمہارے بیٹے نے
غزنی کی فوج کے کتنے ہزار آدمیوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرایا ہے؟ محمود نے پوچھا۔ کیا یہ سننے آئی ہو کہ آپس میں لڑ کر مرنے والے سپاہیوں کے کراہنے کی آوازیں کیسی لگتی ہیں؟ میں کچھ بھی دیکھنے نہیں آئی، اسماعیل کی ماں نے روتے ہوئے کہا۔ میں کچھ سننے نہیں آئی، میں اپنے بیٹے کی جاں بخشی کی التجا لے کر آئی ہوں۔ کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ محمود نے کہا۔ میں نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ وہ اپنے خیمے میں ہے، ماں نے جواب دیا۔ بھاگ نکلنے کے راستے بند ہو چکے ہیں، وہ اکیلا ہے، سب اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ کیا وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں جنہیں خوشامد کی بدولت تمہارے بیٹے نے کماندار سے سالار بنایا تھا؟ محمود نے پوچھا۔ وہ فقیر بھی اسے تنہا چھوڑ گئے ہیں جنہیں تمہارے بیٹے نے امیر اور وزیر بنا دیا تھا۔ ذل الہی اور سلطان عالی مقام کہلانا آسان ہے، لیکن ذل الہی اور سلطان عالی مقام بن کر دکھانا بڑا ہی مشکل ہے۔ محمود، اسماعیل کی ماں نے التجا کے لہجے میں کہا، تمہیں حق پہنچتا ہے کہ جو الٹی سیدھی زبان پر آئی کہہ دو، میں اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگنے آئی ہوں۔ اگر تم میری جگہ ہوتی تو کیا اپنے اسماعیل کو اتنے انسانوں کا خون بخش دیتی؟ محمود نے کہا، اپنے پاپوش دیکھو اور اپنے آپ سے پوچھو کہ جن کے خون سے تمہارے پاؤں لتھڑ گئے ہیں اور جن کے خون کے چھینٹے تمہارے ٹخنوں کے اوپر تک جا پڑے ہیں، وہ کون تھے؟ تم ایک سلطان کی بیوہ ہو، سلطان کی بیوی ہو یا بیوہ، قوم کا ہر فرد اور سپاہی اس کا اپنا بچہ ہوتا ہے۔ کیا یہ تمہارے بیٹے نہیں تھے جن کے خون سے پھسلتی اور جن کے لاشوں سے ٹھوکریں کھاتی تم مجھ سے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگنے آئی ہو؟ قوم اور فوج کے خون کے ساتھ کھیلنے والے حکمران اسی انجام کو پہنچتے ہیں جس تک تمہارا بیٹا پہنچ چکا ہے۔ کل کا سلطان آج کا مفرور مجرم ہے۔ محمود، میں تمہاری ماں تو نہیں، تمہارے مرحوم باپ کی بیوہ ہوں، اسماعیل کی ماں نے کہا۔ اپنے باپ کی روح کی خاطر مجھے میرا بچہ دے دو، میں اس سلطنت سے نکل جاؤں گی۔ تمہارے باپ کو میرے ساتھ اتنی ہی محبت تھی جتنی تمہاری ماں سے تھی، اور تم نے اس محبت سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنے خاوند کو اس کے نزع کے عالم میں دھوکہ دیا اور اپنے اس بیٹے کو سلطنت کا بادشاہ بنوا لیا جس نے سلطنت کو ڈبونے کا اہتمام کر دیا۔ تم اس قوم کی ماں ہو جس کی مائیں میری ماں کی طرح اپنے بیٹوں کو جوان کر کے محاذ کو رخصت کیا کرتی تھی۔ تم نے اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھا کر اس کے سر پر تاج رکھا، تم نے اسے مجرم بنایا۔ محمود غزنوی نے اپنے پاس کھڑے دو عہدیداروں سے کہا، اس خاتون کے ساتھ جاؤ اور اس کے بیٹے کو میرے سامنے لے آؤ۔ اس وقت اسماعیل اپنے خیمے میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس نے جب خیمے میں دو عہدیداروں کو داخل ہوتے دیکھا تو وہ اٹھا اور سر تپا کانپنے لگا۔ اس نے ان عہدیداروں سے کہا کہ وہ اسے فرار کرا دیں تو وہ انہیں منہ مانگا انعام دے گا۔ عہدیداروں نے کوئی جواب دیے بغیر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے پکڑ کر سلطان کے پاس لے چلو۔ وہ خود ہی ان کے ساتھ چل پڑا، اس کی ماں اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ اسے جب محمود غزنوی کے سامنے کھڑا کیا گیا تو محمود نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، تمہاری ماں نے مجھ سے تمہاری زندگی کی بھیک مانگی ہے، میں ایک ماں کی استدعا قبول کرتا ہوں، تمہیں زندہ رہنے دوں گا۔ مشہور مورخ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے، محمود غزنوی نے اسماعیل سے پوچھا، اگر فتح تمہاری ہوتی اور میں تمہارا قیدی ہوتا تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ اسماعیل نے جواب دیا، میں تمہیں عمر قید کے لیے قید میں ڈال دیتا اور آزادی کے سوا تمہیں زندگی کی ہر آسائش دیتا۔ محمود غزنوی نے کہا، اور میں تمہارے ساتھ اس سے برا سلوک نہیں کروں گا، تم ساری عمر کے لیے جرجان کے قلعے میں قید رہو گے، جہاں آزادی کے سوا تمہیں زندگی کی ہر آسائش اور سہولت مہیا کی جائے گی، اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ اسماعیل نے باقی عمر اپنی ماں کے ساتھ اس قلعے میں گزاری۔ ایک بہت بڑا خطرہ ٹل گیا اس وقت جب سلطنت غزنی میں ایک اور خانہ جنگی لڑی جا چکی تھی اور غزنی کی بہترین فوج کی خاصی نفری تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ لاہور میں راجہ جے پال تک یہ اطلاع پہنچی کہ سلطان سبکتگین مر گیا ہے۔ اس نے اپنے جرنیلوں کو بلایا اور انہیں خوشی سے یہ خبر سنائی کہ اب وہ غزنی کو آسانی سے فتح کر لیں گے کیونکہ سبکتگین مر گیا ہے۔ کیا ہماری فوج حملے کے لیے تیار ہے؟ راجہ جے پال نے پوچھا۔ پہلے دو تجربوں کو سامنے رکھو کہ ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ایک جرنیل نے جواب دیا۔ ایک آدمی کے مر جانے سے پوری قوم نہیں مر جایا کرتی۔ غزنی کی فوج میں جو جذبہ ہے وہ ان کے ایک سلطان کے مر جانے سے نہیں مرے گا۔
ہماری فوج پیش قدمی کے لیے تیار ہے، لیکن اس میں ابھی لڑنے کا وہ جذبہ پیدا نہیں ہوا جو مسلمانوں میں ہے۔ ہم وہ جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مندروں میں پنڈت بھی لوگوں کو یہی بتاتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ مذہبی جنگ ہے۔ سبکتگین کا بیٹا محمود جوان ہو گیا ہے، دوسرے جرنیل نے کہا۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ وہ پوری فوج کی کمان کے قابل ہے یا نہیں۔ میں نے اس کے 2 حملے دیکھے ہیں، مجھے اس میں قابلیت اور جرأت نظر آتی ہے۔ ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کس حد تک قابل ہے۔ یہ میں یہی معلوم کر لوں گا، راجہ جے پال نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میرے پاس غزنی کی فوج کے اونچے درجے کے 2 قیدی ہیں، میں ان سے معلوم کر لوں گا۔ آپ لوگ فوج کی تربیت اور تیاری تیز کر دیں، میں اب بہت جلدی غزنی کی طرف کوچ کروں گا۔ سبکتگین کا کوئی بھی بیٹا اس جتنا قابل جرنیل نہیں ہو سکتا۔ مجھے امید ہے کہ اب ہم 2 شکستوں کا انتقام لے کر سبکتگین کی سلطنت پر قبضہ کر سکیں گے۔ میں ایک لڑکی کی جان کی قربانی بھی دے رہا ہوں۔ پنڈتوں نے لڑکی حاصل کر لی ہے، اسے خاص عمل کے بعد قربان کیا جائے گا۔ راجہ جے پال نے غزنی کے جن 2 قیدیوں کا ذکر کیا تھا وہ نظام اوریزی اور قاسم بلخی تھے۔ آپ نے اس داستان کو پچھلی قسط میں پڑھا ہے کہ راجہ جے پال ان سے پوچھ رہا تھا کہ غزنی کی فوج کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ ان دونوں نے اسے تاثر دے رکھا تھا کہ یہ ایک گہرا راز ہے جو وہ نہیں بتائیں گے۔ راجہ جے پال نے انہیں راج محل کے ساتھ ایک کمرہ دے دیا تھا جہاں ایک مسلمان ملازم انہیں کھانا کھلاتا تھا۔ یہ مسلمان غزنی کا جاسوس تھا، وہ خوب رو اور ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تیز درار تھا۔ اس کمرے کے ارد گرد پہرا تھا۔ راجہ جے پال کو دوسری شکست نے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ وہ غزنی پر ایک اور حملے کے لیے فوج کی نئی بھرتی اور تیاری میں اتنا مصروف تھا کہ غزنی کے ان 2 قیدیوں کی طرف توجہ نہ دے سکا۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔